1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی بنائی ہوئی بتائی ہوئی ترتیب پر چلتے ہوئے مینا کے پہاڑوں میں آ گئے. جیسے ابھی بھائی جنید کہہ رہے تھے کہ حکم دیکھا جاتا ہے کہ حکم کیا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کپڑے اتار کے 2 چادریں پہنو، حالانکہ اگر ہم اپنے لباس میں ہوں تو آسانی رہے. اب کسی کو تہمت باندھنے کا طریقہ نہیں آتا، کسی کو اوپر کی چادر سنبھالنا نہیں آتا، کبھی تہمت ڈھیلا ہو رہا، کبھی چادر گر رہی، کسی نے اس کو گانٹھیں دی ہوئی ہیں، کسی نے اس کو ویسے چپکایا ہوا ہے. تو کیا کہیں گے کہ بھائی اللہ کا امر ہے اور امر کو ویسے ہی پورا کیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے. اس میں اپنا اختیار نہیں ہے، اس میں اپنی تدبیر نہیں ہے. چھری بکرے کے سینے میں گھونپ دی جائے تو خون اس کا بھی نکل جائے گا، لیکن کوئی اس کے سینے. تو اللہ نے صرف ہمیں نہیں سارے نبیوں کو یہاں پہنچایا. یہ تھوڑا آگے ہمارے مسجد خیف ہے، آج سے 14 صدی پہلے اسی وقت میں ہمارے نبی کا خیمہ بھی لگا ہوا تھا، اور 1 لاکھ کے قریب انسان آپ کے دائیں بائیں تھے. آپ کا خیمہ چمڑے کا تھا، سرخ چمڑے کا خیمہ آپ کے لیے لگایا گیا تھا، اور آپ کے دائیں طرف مکے کے لوگوں کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ، اور آپ کے بائیں طرف مدینے کے لوگوں کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ. آپ کے سیدھے ہاتھ مہاجرین کے خیمے تھے اور آپ کے الٹے ہاتھ انصار کے خیمے تھے. ان پہاڑوں نے نبیوں کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اللہ کے بڑے محبوب مقرب بندوں کو دیکھا، بندیوں کو دیکھا. ذرا سے شک پر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے کہ وفاؤں بھری زندگی میں ذرا سا شک ہوا بادشاہوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا. تاریخ مسلمانوں کی بھی غیر مسلموں کی بھی تاریخ بھری پڑی. تو بادشاہوں کا دستور یہ ہے جس کو جو نافرمانی کرتا ہے اسے دھکا دے دیتے ہیں، اسے اپنے سے دور کر دیتے ہیں. اور ہمارا اپنا نظام بھی یہ ہے، جو ہمارے مزاج پہ نہیں چلتا، سگا بھائی کیوں نہ ہو تو آنا جانا بند ہو جاتا، میل ملاقات بند ہو جاتی. آگے بچوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کے گھر نہیں جانا. یہ ہمارے ماحول کی چیز ہے، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں. ایک واحد اللہ ہے جس نے سارا سال میری نافرمانیوں کو دیکھا، میرے گناہوں کو دیکھا، میری جرتوں کو دیکھا کہ میں نے اللہ کو کیسے کیسے للکارا، کیسے کیسے اندھیرے اجالے میں اپنی منہ کالے کیے، زبان گندی کی، آنکھوں کو گندا کیا، ہاتھوں کو گندا کیا، پاؤں کو غلط استعمال کیا، پیسے کو غلط استعمال کیا، روئیں روئیں کو داغدار کر دیا. تن ہم داغ داغ شد، گناہوں سے سارا تن داغ داغ ہوا. میں حیران ہوں پھر اللہ نے ہمیں کیوں بلا لیا؟ وہ تو ہمیں دھتکار دیتا، دفع ہو جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے دربار میں بلائے جاؤ. یہ کیوں بلا لیا؟ سگی اولاد کو دھتکار دیا جاتا ہے. روزانہ اخباروں میں آق نامے لکھے ہوتے ہیں، میں نے آق کر دیا. روزانہ اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں. اور پھر میں اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ اللہ کو تو ہماری ضرورت بھی کوئی نہیں. یہ مینا کی وادی میں ایک بھی حاجی نہ آئے تو اللہ کے دربار میں اللہ کی شاہی میں کوئی کمی تو نہیں آتی. اور جتنے موجود ہیں اس سے 10 گنا 1000 گنا ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں زیادتی کوئی نہیں. اللہ کا حرم بھرا پڑا ہے طواف کرنے والوں سے، اس سے اللہ بڑا تو نہیں ہو گیا. اور ایک بھی طواف کرنے والا باقی نہ بچے تو اس سے اللہ چھوٹا تو نہیں ہو جاتا.
انا اغنى الشرکاء عن الشرک واللہ الغنی وانتم الفقراء. میرے بندو تمہارا رب بہت غنی ہے اور تم سارے فقیر ہو. اور پھر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم انسان، جنات، زندہ مردہ، مرد عورت، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، خشک تر، اگلے پچھلے، نئے پرانے، کوئی شک نہیں چھوڑی، تم سارے سجدے میں پڑ جاؤ تو میری بادشاہی میں ایک ذرہ کے برابر اضافہ نہیں ہوتا. ما زاد فی ملکی شیء. پھر دوسری جہت سے اللہ فرماتا ہے تم سارے اگلے پچھلے، نئے پرانے، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، مرد عورت، خشک و تر، سب میرے نافرمان بن جاؤ تو میری بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی. جو اتنا بے نیاز ہو وہ نافرمانوں کو کیوں بلاتا ہے؟ کیا ظرف ہے میرے اللہ کا، کیا ظرف. عبیدی یبارزوننی بالعظائم، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں. وَأَنَا أَكْلَأُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، اور میں انہیں رات کو ایسی نیند سلاتا ہوں جیسے سارا دن انہوں نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہ ہو. تو بھائیو سب سے پہلے تو ہم سب مرد عورت اللہ کا شکر ادا کریں. کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہاں منا. یہ سامنے اللہ کے نبی کا خیمہ لگا ہوا تھا، یہ سامنے مسجد خیف، اور ادھر یہ رائٹ سائڈ ہے مسجد خیف. تو ادھر پتہ نہیں یہاں ابو بکر کا خیمہ لگا ہو، یہاں عثمان کا خیمہ لگا ہو. مہاجرین کے خیمے ادھر تھے، انصار کے خیمے ادھر تھے. مکے کی سائڈ انصار کے خیمے، مینا کی سائڈ مہاجرین کے خیمے. ہمیں اللہ نے کیوں بلایا؟ میں تو نس نس میں نافرمانی رچی ہوئی. تو ہم تو اس قابل نہ تھے کہ اس یہاں آتے. مکے کی ہر شہر تو وہی کھڑے ہیں، ان پہاڑوں کا تو کچھ نہیں بدلا، یہ تو ویسے ہی کھڑے ہیں. انہوں نے تو 14 صدی کے ہر قافلے کو آتے دیکھا ہے، 14 صدی کے ہر آنے والے مسافروں کو، حجاج کو دیکھا ہے. ان کا سسکنا، رونا، تڑپنا پہاڑوں کے سامنے ہے، اور ہمارا ہنسنا، لیانی، غفلت، وہ بھی دیکھا ہے. اتنی آسانیاں، سہولتیں. تو بھائیو پہلا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بلایا ہے. آدمی خود آ سکتا ہے، اپنی طاقت سے آ سکتا ہے. میں 1991 میں حرم شریف سے نکلا. ایک جگہ میرا بیان تھا، تو جہاں یہ مکہ ٹاور ہے یہاں ٹیکسی سٹینڈ تھا، سامنے سڑک تھی، وہاں سے میں نے ٹیکسی لی، مسفلا کی طرف جا رہا تھا. تو عرب تھا گاڑی چلانے والا، جو سامنے سے حاجی گزرے اس کو موٹی گالی دے، بڑی غلیظ گالی تھی. وہ میرے لباس سے وہ مجھے پاکستانی سمجھ کے مطمئن تھا کہ اس کو عربی نہیں آتی، لہذا وہ بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کو دعوت دینی چاہیے، اس کو سمجھا دوں گا یہ اللہ کے مہمان ہیں، ایسی زبان استعمال نہ کرو. تو میں نے اس سے ایک دم عربی میں گفتگو شروع کی تو وہ تھوڑا ہل گیا. اسے پتہ چل گیا بھائی، اس کو سارا پتہ چل رہا تھا. میں نے اس سے تھوڑی آخرت کی بات شروع کی تو وہ مجھ سے کہنے لگا
مجھے دین کی کیا دعوت دیتے ہو؟ مجھے 10 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی۔ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بدو ہوگا کسی گاؤں دیہات کا جو حج کے سیزن میں کمائی کرنے آ گیا تو نہیں بیت اللہ گیا۔ تو میں نے کہا تم باہر سے آئے ہو حج کے سیزن کے لیے؟ کہنے لگا نہیں میں مکے میں رہتا ہوں، مکی ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، 10 برس سے میں نے حرم کے اندر قدم نہیں رکھا۔ تو میں ایک دم چپ ہو گیا صدمے کی وجہ سے۔ تو مجھ سے کہنے لگا پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان نہ ہو، مکے میں ایسے بے شمار لوگ جنہوں نے سال ہا سال سے بیت اللہ کی شکل بھی نہیں دیکھی، تو جنہیں وہ نہیں بلاتا انہیں اپنے پڑوس میں رہ کر بھی نہیں آنے دیتا، اور ہمیں اس نے کہاں سے بلایا، جہازوں پہ چڑھایا، گھر چھڑوائے۔ کوئی خوبی تو نظر نہیں آتی کہ جس وجہ سے ہم بلائے گئے ہوں۔ جاننے والوں کو ہی کارڈ بھیجا جاتا ہے، یہ تو اللہ کا بلاوا۔ تو بھائیو بہنوں، ہم سب پہ شکر واجب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بلایا ہے۔ میں نے گزشتہ رات بھی بات کی تھی، اس کو پھر دہراتا ہوں، ضروری ہے۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد اللہ 3 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ میرے بندو، جب احرام باندھ لو تو اب یہ احرام کی پابندیاں اگرچہ ظاہری طور پر حج سے متعلق ہیں، لیکن 3 چیزوں کا مطالبہ موت تک تم سے کرتا ہوں۔ لا رفث، زبان کے غلط استعمال سے توبہ کر، مرتے دم تک اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرو۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ؟ کہا جی کیا ہے؟ تو مجھے دیکھیں آپ نے ایسے کی فزیکلی کر کے دکھایا، یہ نہیں فرمایا زبان پہ قابو پاؤ، یہ نہیں فرمایا، کیوں کیا؟ معاذ وہ شخص ہیں جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا، تو ان کو ایسے سمجھایا جیسے بچے کو سمجھایا جاتا۔ ایسے کیوں کیا؟ کہ دین کا مشکل ترین کام ہے اس زبان پہ قابو پانا۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان پہ پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا معاذ کیا کہتے ہیں، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے۔ تو اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے جب تم اس پاک وادی میں آئے ہو تب اس زبان کی وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالیاں نکالنا شروع کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں نکالتے، کوئی اگر بیت اللہ کو توڑنے جائے تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ اس کی بوٹی بوٹی کر دو گے، بیت اللہ کو گرا رہا ہے۔ کسی مسلمان کو ماں بیٹی کی بہن کی گالی دینا یہ بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا جرم ہے، کہ بیت اللہ پتھروں کی عمارت ہے اور مسلمان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے جس میں اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرے رب کا کوئی گھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرا رب زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن جو دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ میرا گھر بن جاتا ہے، میں اپنے بندے کے دل میں بس جاتا ہوں، وہ میرا عرش بن جاتا ہوں۔ تو یہ ایک مطالبہ ہے زبان پہ قابو، صرف احرام تک نہیں، پوری زندگی، ساری زندگی سہتے رہو، چپ رہو،
چپ رہنے میں بھی بڑا مزہ ہے، جواب دینے کا بھی ایک مزہ ہے، وہ وقتی سا ہوتا ہے۔ چپ رہنے کی ایک تکلیف ہے، وہ وقتی ہوتی ہے، لیکن اس پر جو آگے مٹھاس اور ٹھنڈک اللہ دیتا ہے، شہد بھی کیا چیز ہے، رس گلے اور رس ملائیاں بھی کیا چیز ہیں، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ چپ اوہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ تو یہ ایک مطالبہ ہے تمام مردوں عورتوں سے جنہوں نے احرام باندھا ہے، لا رفث، تالا لگا، خیر کی بات کرو، شر کی بات، ہنسی مزاح منع نہیں ہے، وہ تو انسانی فطرت ہے، اسے کیسے روکا جا سکتا؟ اللہ کے نبی ہنستے بھی تھے، مزاح بھی کرتے تھے، صحابہ آپ کے سامنے لطیفے بھی سناتے تھے، آپ بھی اس سے خوش ہوا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے۔ دل آزاری منع ہے، بے اکرامی منع ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا منع ہے، کسی کو بے عزت کرنا منع ہے۔ اسلام تو ہمیں اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لینے کا سبق ہے۔ زبان پہ قابو، لا رفث، دوسرا مطالبہ ہے ولا فسوق، ولا فسوق۔ تمہاری زندگی میں جتنے کبیرہ گناہ شامل ہیں انہیں نچوڑ دو، آج دھو دو، اپنی زندگی سے نکال دو۔ عبادت کی سستی ہے، توبہ کرو، معاملات کی سستی ہے، توبہ کرو، اخلاق کی سستی ہے، توبہ کرو، معاشرت میں سستی ہے، بندوں اور تمہارے درمیان معاملات خراب ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرو، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان معاملات خراب ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرو، خلوت و جلوت کو اللہ سے آباد کر دو، لا فسوق۔ صرف حج کا مطالبہ نہیں، حج میں خاص طور پر ہے، اور موت تک کا مطالبہ ہے کہ اب ہماری تمہاری دوستی ہوگی، ہم نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، تو میرے گھر آنے کے بعد تم مجھ سے بے وفائی نہ کرو۔ اور عاشقانہ انداز میں بلائے، اگرچہ ہمارے انداز عشق نہیں ہیں، لیکن حج کا مطلوب اصل میں عشق ہی ہے، اس لیے ہمیں عاشقانہ لباس پہنا ہے۔ زیب و زینت عاشق نہیں کیا کرتے، عاشق جو ہوتے ہیں وہ زیب و زینت سے بیزارت، عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاروں ہو، منصور جے چکسولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، بھمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ یہ عاشقانہ انداز ہے۔ زیب و زینت بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، خوشبو کے غریب نہ، دیوانے بنو، مستانے بنو، ڈھونڈو اپنے رب کو پاگلوں کی طرح، تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ اللہ کو پا لینے کا سفر ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان کلمے سے۔ نماز اس کلمے کو تعلق سے بدلتی، زکوٰۃ اس تعلق کو محبت سے بدلتی، روزہ اس محبت کو عشق سے بدلتا ہے، اور حج پھر عاشق کا سفر ہے معشوق کو ڈھونڈنے کا اور پا لینے کا۔ اس لیے طواف ہے، پھیرے لگ رہے ہیں،
پھیرے لگ رہے ہیں، کپڑے اترے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے لاہور کراچی کی مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہنو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھے کپڑے پہنو، بدبودار نہ ہو، صاف ستھرے ہو کر جاؤ۔ اور جب ادھر بلاتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الحاج افضل، یا رسول اللہ سب سے اچھا حاجی کون ہے؟ کہ الشیخ الطفل، جس کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں اور جوئیں اس کے سر سے گر رہی ہوں۔ جوں مارنے کا بھی حکم نہیں، اگر جوئیں پڑ جائیں تو جوئیں مارنے کا حکم نہیں۔ اب ہمارا احرام تو ہوتا ہے 2 دن کا، وہ جو لوگ احرام باندھتے تھے اور پھر پیدل چل کے آتے تھے تو 2 ہفتے کا احرام ہوتا تھا، بڑے بڑے بال ہوتے تھے، مٹی گرد و غبار، جوئیں جنم لیتی تھیں، تو مارنا نہیں ہے، بارش برداشت کرو۔ شیخ الطفل جو بالکل دیوانہ ہو، مستانہ ہو، مجنونانہ ہو، وہ سب سے بہترین حاجی۔ کیوں؟ کہ اس میں عاشقی کا رنگ زیادہ ہے، اس میں دیوانگی کا رنگ زیادہ ہے۔ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اب الحب ان یخفى فکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنہ۔ محبت سے بہت اپنے آپ کو بچایا اور محبت نے خیمے گاڑ ہی دیے تو دل پہ قبضہ جما ہی لیا، اور مجھے کسی کا دیوانہ بنا ہی دیا، نہ مجھے اپنا چھوڑا نہ کسی اور کا چھوڑا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ 7 طواف کر رہے تھے، انہیں جب یہ شعر سنے تو انہوں نے کہا لڑکی تو بہت بے ادب ہے، بیت اللہ میں ایسے شعر پڑھتی ہے۔ تو اس نے پھر شعر پڑھا لولا التقى لم اهجر عن طيب الوصل۔ جنید غلط نہ سمجھ میری بات کو، رات کے اندھیروں میں اللہ کے گھر کے طواف عشق ہی کرواتا ہے، تجھے اتنا بھی نہیں پتا میں کس کے عشق میں کہہ رہی ہوں۔ تو جنید رحمت اللہ علیہ ذرا ٹھٹ کے سنبھلے کہ یہ لڑکی تو کچھ اور ہے۔ پھر اس لڑکی نے کہا جنید کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا بیت اللہ کا۔ تو وہ ہنسنے لگی اور یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی یا اللہ تیرے بھی بندے کیسے دیوانے ہیں، تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے، تیری بجائے پتھروں کا طواف کرتے۔ تو جنید فرماتے ہیں میں غش کھا کے گر گیا اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس مقام کی بچی تھی، میں اس کو غلط سمجھا تھا۔ تو حج کا سفر اصل تو اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر۔ اب یہ حج ٹور والوں نے سہولتیں دینے کے چکر میں سارا حج لڑائی بنا دی، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں دیا گیا، ہمیں وہ نہیں دیا گیا۔ وہ اصل جو تصور تھا وہ ختم ہی ہوتے رہے۔ کھانا ایسا تھا، بس ایسی خراب تھی، جگہ اتنی تنگ تھی، ہوٹل اچھا نہیں تھا۔ تو جس رب نے بلایا تھا کہ آ تیرا میرا کچھ تعلق ہو جائے، وہ تو محوی ہو گیا، بل نہیں ہو گیا۔ تو بھائیو کل ہماری اللہ کے دربار میں پیشی، بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑا دربار ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا کل اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرفہ کے دن میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے، ہم اتنے کر سکتے، اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اتنے کوئی کر سکتے، اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا، ٹائم اربوں سال پہلے ٹائم شروع ہوا، اس دن سے آج تک جتنے دن رات بنے ہیں اس کے برابر گناہ لے کر آؤ، اس سارے کے مجموعے کے برابر گناہ لے کر آؤ۔ تو آج میں معاف کرنے کے لیے آیا بیٹھا ہوں، تمہارے 2 بول کا منتظر ہوں گا کہ تم کو یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کروں۔
تو اللہ کا دوسرا مطالبہ ہے گناہ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فرشتہ بن جائے گا، اس سے پھر بھی ہو جائے گا۔ نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ کر کے پچھتاتا ہے، روتا ہے۔ اور عادی نافرمان سے بھی گناہ ہوتا ہے، وہ اکڑتا ہے، دلیر ہوتا ہے، دونوں میں یہ فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں نیک لوگوں کی کمیاں نہ پکڑو، نیک لوگوں کی کمیاں نہ پکڑو۔ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں زبان بند رکھو۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بات نہ کرو، ان کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ وہ فرشتے نہیں، انسان تھے، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، لیکن ان کی خطاؤں پہ گفتگو نہ کرنا، ورنہ اللہ تمہیں پکڑ لے گا۔ نیک لوگوں کی تو نیک لوگوں کی بات ہے، بدکار کی کمی کو دیکھ کر بھی اسے حقیر نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کب توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، کب بخشا جائے۔ یہی جنید جمشید کو ایک دفعہ مجھے یاد نہیں میں کہاں بیٹھا تھا، تو سامنے ٹی وی چل رہا تھا، میں اس کو جانتا نہیں تھا، تو وہ ٹی وی پر یہ آ رہا تھا اور یہ ناچ رہا تھا، تو اس کے گرد لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ تو میرے دل میں ہے کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، یہ میرے دل میں ہے کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سال میرا اس کا ٹاکرا کروا دیا۔ بدگمانی تو حرام ہے، اور کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر سمجھنا۔ پھر میں نے اللہ سے مانگا یا اللہ جو میں نے اپنی بھتیجی کو جلایا، اس کا مجھے دنیا میں کوئی اس کے کفارے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام میں نے چھپایا ہوا تھا، میں ان کا بہت بڑا لیڈر تھا، تو ایک جگہ ہندوؤں نے منصوبہ بنایا مسلمان بچے بچیوں کے اسکول کو جلانے کا، اور اس میں ان کو بند کر کے جلا دینے کا۔ تو میں اس منصوبے میں شریک تھا، تو اس میں کوئی 300-350 بچے بچیاں پڑھتے تھے۔ کہنے لگے راتوں رات میں گیا اور ان کے لیے خفیہ دروازے بنوائے راتوں رات، اور پھر جب صبح وہ بچے آئے ہیں تو میں نے پہلے ہی جا کر ان کو بتا دیا اور ان کو خفیہ دروازے سے سب کو نکالا۔ جب آ کر وہ اٹیک ہوا ہے تو بچے سارے وہاں سے نکل چکے تھے۔ تو اس کے بعد میری روح کو سکون ہوا ہے کہ اب میں سکون کی نیند سوتا ہوں، تو میں نے 300 بچوں کی زندگی بچائی ہے۔ تو یہ کلمہ عجب شے ہے، یہ آدمی کو اگر صحیح معنی میں اندر میں اتر جائے تو یہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ ہمارا کلمہ ٹھنڈا ہے۔ تبلیغ کا کام بھائیو، یہ حج کی تیسری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے محبوب کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ تو اس میں تبلیغی جماعت کا تو سوال ہی کوئی نہیں، طارق جمیل کا تو سوال ہی کوئی نہیں۔ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میرے ذمہ ہے اگر جبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرے تو ذمہ ہے صدا لگانا، مجھے اس کی دعوت دینا۔ کیا پتا کوئی ایسا بندہ تیار ہو جائے جو میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کہتے ہیں خود عمل ہوتا نہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ عمل نہ کرو، لیکن میں ایک غلط چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نیکی کی راہبری کرنے والے کو بھی نیکی کرنے والے کا اجر ملتا ہے۔ کیا پتا ہمیں اور بخشوا لے اوروں کے ذریعے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمی مجرم کھڑے ہوں گے، تو ان کے سامنے سے جنتی گزریں گے، تو ایک جہنم والا ایک جنتی سے کہے گا بھائی آپ مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ کہا آپ کو یاد نہیں، آپ فلاں جگہ پر تھے، آپ کو وضو کی ضرورت تھی، تو میں نے آپ کو وضو کا پانی مہیا کیا تھا، یاد آیا؟
ہاں یاد آیا کہ میری سفارش تو کر دے. تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے اس بندے نے اپنا ایک احسان مجھے یاد دلایا ہے تو تو مہربانی فرما دے اس کو بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری وجہ سے اس کو بھی معاف کر دے. میں اپنی ذات میں کھوٹا مسلمان ہوں لیکن میری دعوت سے ایک سچا مسلمان تیار ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں جا رہا ہوتا ہے. تو اگر پانی وضو کے پانی دینے پر سفارش ہو سکتی ہے تو سیدھا راستہ دکھانے پر تو بہت بڑی امید ہے سفارش کی. ہاں کاروبار نہ ہو یہ جو منع کی. ایک آدمی اب دین کو کاروبار بنا لیتا ہے اور وہ اس سے اپنی دنیا بنانے کے چکر میں ہے, اس کا معاملہ اور ہے. ایک آدمی دین کو کاروبار نہیں بنا رہا, وہ دعوت کا کام کر رہا ہے لیکن گناہگار بھی ہے, کمزور بھی ہے, غلط بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک بھی کر لیتا ہے, اس کا معاملہ اور ہے. تو بھائیو یہ 3 باتیں ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگنی ہیں. ایک ہم نے توبہ کرنی, اس کی نیت کرنا ہے سر. ایک ہم نے اپنے جذبات اور احساسات کو آج کے بعد اللہ اس کے رسول پہ قربان کرنا ہے. جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنا ہے, جو نہیں چاہتے وہ چھوڑ دینا ہے. اور ایک ہم نے دعوت کا کام یہاں سے لے کر اسی وادی میں میرے نبی نے 10 تاریخ کو بھی بیان کیا, 11 تاریخ کو بھی بیان کیا اور اس میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, میری بات آگے پہنچا دو, میری بات آگے پہنچا دو. تو بھائیو میری ساری بات کا خلاصہ, ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے کبیرہ گناہ